بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والا بھی اس کی بیماری سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے، جب انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ یاد رہے، علاج کرنا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے، قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے شفا بتلایا ہے، بلکہ یوں فرمایا، ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، اس طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ ایسا عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کرے اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل کے ذریعے سے کرائے۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کا چونکہ یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ ہی دے گا، اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ رجوع اللہ، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، آپ نے اپنے لیے شفا طلب کرے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی پھر صدقہ کرے، کیونکہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیاں اور مصیبتوں کو درگزر کرتا ہے۔ پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہے جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہے، مثلا شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم استعمال کرنا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، معلوم ہوا کہ علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایک ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی تھی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر
یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس سے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پیارے بھائیوں، اسے بولتے ہیں یقین۔ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بیجا نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے عمل میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی ہر بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بات پر عمل کرنا آپ نے ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ آیت جس کا ہم آج عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے، جس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت کی تلاوت بھی آپ کے لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ آیت تلاش کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اس آیت کو غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی شخص اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دے۔ اس عمل کا شروع کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے مریض کی آہستہ آہستہ بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے اور مریض سے تاکید کرے کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکت دیکھو گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیماری ہے، اللہ ہی اسے نجات دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت پر عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد نتائج آپ کے سامنے آنے لگیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اجیر وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ
آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔